بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آڈیٹنگ کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف آڈیٹ، ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنل چیک، کہ انٹرنل چیک کے ہمیں ڈی میرٹس کون کون سے ہیں، اس کے نقصانات ہمیں کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ آئیے ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ انفٹ، ریممبر دیٹ کہ انٹرنل چیک کے لیے یہ انفٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے۔ انفٹ کیوں ہے؟ کیونکہ جو اسمال بزنس ہوتا ہے اس کے اندر امپلائیز تھوڑے ہوتے ہیں، تو تھوڑے امپلائیز، ایک ہی امپلائی جو ہوتا ہے وہ مختلف ٹاسک جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ بالکل انفٹ ہو جاتا ہے۔ نیگلیجنس، اگر ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ اگر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے کہ وہ سب لوگوں کو چیک نہیں کرتی ون بائی ون اور بس دیکھ رہی ہے کام ہو رہا تو ہوتا رہے، تو اس صورت کے اندر پھر نیگلیجنسی ہونے کی وجہ سے یہ نقصان اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کوالٹی، اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہو سکتی اس صورت کے اندر کہ جب یہ اسمال بزنس کے اندر ہو اور تھوڑے امپلائیز ہوں، برڈن زیادہ ہو، تو اس صورت کے اندر اس کی کوالٹی جو ہے اس کو مینٹین رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آڈیٹر بالخصوص کیونکہ وہ جب چیک کرنے آتا ہے، آڈٹ کرنے آتا ہے، تو وہ انٹرنل چیک کی وجہ سے بڑا سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ سارے کام کو چیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے تو اس طریقے سے پھر کوالٹی مینٹین نہیں آتی، ریزلٹس ٹھیک نہیں آتے، کاسٹلی، اسمال بزنس کے لیے کاسٹلی ہوتا ہے۔ اگر ایرر اور فراڈ سے بڑھ جاتا ہے، ایرر اور فراڈز کم ہوتے ہیں لیکن اس کی کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ اسپیشلی اسمال بزنسز جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ویسٹیج، ان کے لیے پھر یہ ویسٹیج آف ٹائم بھی ہوتا ہے، ٹائم کا بھی ویسٹیج ہوتا ہے، پیسے کا بھی ویسٹیج ہوتا ہے، تو یہ سارے اس کے اندر نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد کانفلکٹ، اب دیکھیں کیونکہ انٹرنل چیک کے اندر ٹائم ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک امپلائی کام کرے گا، پھر اس کے بعد وہی کام چھوڑا ہوا دوسرا کرتا ہے۔ اب جب دوسرا بندہ آتا ہے تو پہلے کام کو دیکھتا ہے، وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو دونوں کے اندر کنفلکٹ پیدا ہو جائے گا۔ اب جو دونوں کے اندر کنفلکٹ پیدا ہوگا تو کنفلکٹ پیدا ہونے کی صورت کے اندر کام کرنے کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس کا نقصان ہے۔ ڈاؤٹ، اب امپلائیز کے ذہن کے اندر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے انٹرنل چیک کی وجہ سے کہ یہ تو ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، ان کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہم کام نہیں ٹھیک کرتے، ہم ایماندار نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اتھارٹی، بعض اوقات جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی اتھارٹیز امپلائیز کو دینا پسند نہیں کرتی ہے، تو انٹرنل چیک کے اندر تو اتھارٹیز، فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے اکاؤنٹنٹ کا کام سنبھالا تھا اس کے لیے پاس کوئی اتھارٹی ہے، لیکن اگر ٹاپ مینجمنٹ اتھارٹی نہیں دیتی تو اس صورت کے اندر بھی پھر یہاں پر ایک نقصان ہوتا ہے انٹرنل چیک کا کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے، یہ ڈی میرٹس بن جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایررز جو ہے، اگر غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ ٹاپ مینجمنٹ کی غلطیاں، بالخصوص آپ لوگ ریونیو آئٹمز کو کیپٹل ایکسپینڈیچر بنا کے لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو انٹرنل چیک کے ذریعے سے ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایرر اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر۔ فراڈز، اگر فراڈز وغیرہ جتنے بھی کیے گئے ہیں اگر وہ باقاعدہ طور پہ پوری پلاننگ کے ساتھ مینجمنٹ ساری مل کے کرتی ہے تو ان کو بھی آپ انٹرنل چیک کے ذریعے سے نہیں نکال سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ڈس ایڈوانٹیجز تھا۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنل چیک، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ انفٹ ہوتا ہے، نیگلیجنس ہوتا ہے، کوالٹی ہم نے دیکھا اس کی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کاسٹلی ہوتا ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے، ویسٹیج آف ریسورسز ہوتا ہے، کنفلکٹ دو امپلائیز کے درمیان پیدا ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے امپلائیز کے ذہنوں کے اندر، اتھارٹی جو ہے اگر نہیں دی جاتی تو وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایررز آ جاتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے۔ اس کے بعد فراڈز وغیرہ، اگر سارا کچھ ملی بھگت کے ساتھ کام کیا گیا تو وہاں پر فراڈز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو یاد کر کے لکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔